بہت پہلے کے زمانے میں ہندوستان کا یہ رواج تھا کہ جب کسی ہندو لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس کے سر پر سرخ شال دے دی جاتی اور اس کے ہاتھ میں لڈو کا تھال پکڑا دیا جاتا اور اس کے پیچھے رشتہ دار عورتیں یا سہیلیاں ڈھولک بجا رہی ہوتی۔ وہ لڑکی بت کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور کہتی تھی، کرپا کرو مہاراج، میں لڈو لے کر آئی ہوں، یہ لڈو کھا لو۔ وہ مٹی کا دیوتا تھا، وہ کیا بولتا؟ 5 منٹ تک وہ لڑکی بت کے سامنے کھڑی رہتی اور پھر باہر نکل کر بولتی تھی کہ بھگوان نے لڈو قبول کر لیے۔ تو آدھے لڈو سسرال والے لے جاتے اور آدھے لڈو میکے والے لے جاتے۔ ابھی حضور خواجہ غریب نواز عراق سے چل کر اجمیر شریف میں آئے اور ایک جگہ خواجہ غریب نواز نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ وہیں پہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، سر پر سرخ شال ہے، ڈھولک بج رہی ہے، لڈو کا تھال ہاتھ میں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے بارات دیکھی تو خیال آیا کہ چل کر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی بت خانہ آیا، لڑکیاں باہر کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی جس کے سر پر سرخ شال تھی، جس کی شادی تھی، وہ بت خانے کے اندر چلی گئی، لڈو کا تھال بت کے آگے کر کے کہتی ہے، کرپا کرو مہاراج، میں لڈو لے کر آئی ہوں۔ میرے غریب نواز سب سن رہے تھے۔ جب لڑکی نے کہا، مہاراج لڈو قبول کرو، کھاؤ، میں لے کر آئی ہوں، لیکن وہ بت تو پتھر کا تھا نا، وہ مورتی کیا بولتا اور لڈو کہاں سے کھاتا؟ اس لڑکی نے دوسری مرتبہ کہا، لڈو قبول کرو، کھاؤ، میں لے کر آئی ہوں۔ جب اس لڑکی نے تیسری مرتبہ کہا تو میرے غریب نواز جوش میں آ گئے۔ آپ نے بت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دوزخ کے اندھن پتھر، یہ لڑکی تمہیں کہتی ہے لڈو کھا لے تو کھاتا کیوں نہیں؟ جیسے ہی میرے غریب نواز نے کہا یہ لڈو کھاؤ، وہ پتھر کی مورتی لڈو کھانے لگا۔ ایک لڈو کھا گیا، دوسرا لڈو کھا گیا، حتیٰ کہ سارا تھال بھرا ہوا لڈوؤں کا کھا گیا۔ جب وہ لڑکی باہر آئی، تھال خالی تھا۔ گھر والوں نے پوچھا لڈو کہاں ہے؟ لڑکی بولی، لڈو بھگوان کھا گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھگوان کب لڈو کھاتا ہے؟ لڑکی نے کہا مجھے بھگوان کی قسم ہے، لڈو بھگوان کھا گیا ہے۔ سسرال والوں نے کہا ہماری طرف سے جواب ہے، ہم اسے بیاہ کر کے نہیں لے کر جائیں گے، یہ بدشگون لڑکی ہے، یہ تو واپس لے کر نہیں آئی، اپنے کسی دوست کو دے آئی۔ میکے والے کہنے لگے لڑکی تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، بتاؤ لڈو کہاں ہے؟ لڑکی نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، لڈو بھگوان کھا چکا ہے۔ آخر کار شور مچ گیا، پنچایت بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا 4 آدمی میکے والوں کے اور 4 آدمی سسرال والے آ جاؤ، لڈو کا تھال لاؤ۔ تھال آیا، انہوں نے لڈو کا تھال دیا اور کہا چل ہمارے سامنے بھگوان کو لڈو کھلا۔ وہ لڑکی لڈو کا تھال لے کر چل پڑی، ساتھ میں 8 آدمی ہیں۔ وہ لڑکی دل میں دعائیں کر رہی ہے کہ اے بھگوان، کاش وہ بابا جی وہیں بیٹھے ہو، مجھے پتا ہے کہ بھگوان نے لڈو نہیں کھائے۔ ساتھ میں اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ جیسے بت خانہ قریب آ رہا ہے، جب بت خانہ قریب آیا پہنچے، ابھی میرے خواجہ غریب نواز وہیں بیٹھے ہی تھے۔ اس لڑکی کی نظر آپ پر پڑی، اس لڑکی کا دل خوش ہو گیا۔ 8 آدمیوں کی ہمراہ بت خانے میں آئی، تھال لے کر سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کرپا کرو مہاراج، اے مہاراج لڈو کھاؤ۔ اگر لڑکی کے کہنے پر وہ بت لڈو کھاتا تو پہلے ہی کھا لیتا۔ اس نے کہا مہاراج لڈو کھاؤ، بت نے لڈو نہیں کھایا۔ جب 3 مرتبہ کہا تب بھی اس بت نے لڈو نہیں کھایا۔ ان 8 آدمیوں کے شکوک یقین میں بدل گئے، مگر اس لڑکی نے اپنے سر سے شال اتاری اور میرے غریب نواز کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مہاراج آپ کہیں۔ غریب نواز اٹھے اور بت کے سامنے آئے اور فرمایا اے دوزخ کے اندھن پتھر، پہلے تو پورا تھال کھا گیا اور اب اس لڑکی کی عزت کا سوال ہے تو کیوں نہیں کھاتا؟ جیسے ہی میرے غریب نواز نے فرمایا بت لڈو کھاؤ، اور بت لڈو کھانے لگا۔ انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو 8 کے 8 آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اے بیٹی، بھگوان یہ بت نہیں، بھگوان تو یہ بابا جی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 8 آدمی غریب نواز کے مرید ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، کسی بھی سلسلے کے ولی کو دیکھو، ہر ایک ہی روشن مہتاب کی مثل ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں، ہم داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہر اللہ کے ولی کو ہمارا سلام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے ولیوں کا فیض و کرم عطا فرمائے۔